ہماری چل رہی تھی. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پاک کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ کے عرش کے نزدیک رہنے والے ہیں اور بڑی مقام اور عزت اور شان والے ہیں. یہاں تک ہم پہنچے تھے. اس کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں، جو پانچویں صفت جس کا ذکر قرآن فرما رہا ہے وہ ہے مطاعن، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ایسی ذات ہے جو اطاعت کی جانے والی ذات ہے، جس کی کائنات میں سب سے زیادہ اطاعت کی جاتی. قرآن پاک میں اس کی تفسیر قرآن پاک سے کرتے ہیں. اس کا درس پہلے گزر چکا ہے، وہاں تفصیل سے 3 دن ہمارا یہی ٹاپک رہا. رب ذوالجلال ارشاد فرماطا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آگے ایک اور مقام پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے ہمارے محبوب کی اطاعت کر لی یہ یقینی بات ہے اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی. کائنات میں یہ وہ عظیم رسول ہیں آپ کے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا. جس شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پہ، آپ کی کسی حدیث پاک پہ، آپ کے کسی سنت مبارکہ کے پہلو پر، آپ کے کسی فرمان عالی شان پر، یا آپ کی کسی بھی حدیث فعلی پر، قولی پر، تقریری پر، کسی پر بھی عمل کیا تو قرآن یہ اس کا شاہد اور گواہ ہے. اسے مبارک ہو، اس نے صرف ہمارے محبوب کی نہیں ہماری بھی اطاعت کر لی ہے. اس پہ سیدنا اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا ہے یہی در. روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں بھی نہیں. فرمایا لوگوں اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ دنیا میں اللہ کا در کون سا ہے جس در پہ جا کے انسان اپنے مالک کے دربار میں حاضر ہو کے اس کے کوئی بات سنا سکے، تو فرمایا بخدا اللہ کی قسم یہی ہے، بخدا خدا کا ہے یہی در. اللہ کا یہی در ہے. اب ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کسی پہ ضروری تو نہیں کہ وہ کہ جی ہم انہیں نہیں مانتے، وہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے، یہ اعتراض ہے کوئی کر سکتا ہے، بالکل اس کا ہم اعتراض سنیں گے. تو جناب یہ شعر ہے، شعر کو ہم کیسے دلیل بنا لیں؟ تو ظاہر ہے میں خود ہی اس کا جواب درج کرتا ہوں، خود اعتراض کیا ہے، کسی کا اعتراض ہو سکتا ہے. تو قرآن کی آیت سے اس کا جواب سن لیجیے. قرآن ماننا تو ہم سب پہ فرض ہے. قرآن کیا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ آپ کے امتی کلمہ گو اگر کبھی اپنی جانوں پر گناہ کر کے کوئی ظلم و زیادتی کر بیٹھیں اپنی جان پر، تو کیا کریں جاؤکا، یہ تیرے دربار میں آ جائیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب یہ تیرے دربار میں آ جائیں. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ اللہ سے معافی مانگیں، اور اے محبوب آپ اس کے بارے میں جب ہم سے معافی ان کے بارے طلب کریں گے تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو آپ ایسا پائیں گے اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرمائے گا، اس پہ رحمت بھی فرما دے گا. اب یہ قرآن کی آیت بڑی واضح ہے
نافرمانی ہوئی، کوئی فرض چھوٹا، ظلم کیا ہے؟ شرک ظلم ہے، فرض کو چھوڑنا ظلم ہے۔ جو اللہ نے ہم پہ فرض ضروری قرار دیے ہیں ان کا ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ جو دین نے ہم پہ اوامر لاگو فرمائے اگر ہم نے اس کا خیال نہ کیا، جو منہیات جن سے ہمیں روکا گیا اگر ان کا ہم نے خیال نہ کیا تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ظلم کرتا ہے، کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے ظلم کرتا ہے، کوئی شخص بددیانت ہے وہ ظلم کرتا ہے، اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے ظلم کرتا ہے، کوئی شخص احترام رمضان کو مس کرتا ہے ظلم کرتا ہے۔ جتنے بھی جو اعمال صالحہ ہیں جو بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ظلم کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو ظاہر ہے اللہ سے معافی مانگ کے ہی معافی ملے گی۔ تو فرمایا ہمارے محبوب کے دربار میں آ جانا۔ یہ آیت نازل ہوئی جب ہمارا محبوب تمہارے لیے ہم سے استغفار کرے گا اور تم بھی کرو گے تو اللہ تمہارے استغفار کو قبول فرمائے گا۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ اب لفظ واپس اسی پہ آ جائیے، مطاعن، پانچویں صفت آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن نے ڈیفائن کی، سب سے زیادہ کائنات میں اطاعت کیے جانے والے۔ اب دوسرے اینگل سے آ جائیں۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، 312 رسول آئے، 313 ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اتنی بڑی امت اور اتنے بڑے تعداد میں فالورز کائنات میں کسی نبی کسی رسول کے نہیں ہیں جتنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز پوری کائنات میں۔ اتنے تعداد میں کسی بھی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کو دیکھیے 950 سال تک واعظ فرمایا، 950 سال تک تبلیغ دین فرمائی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لیکن کتنے مسلمان ہوئے، کتنے دین میں داخل ہوئے، کتنے لوگ تھے جو ان پہ ایمان لائے؟ اختلاف روایت کے ساتھ جو سب سے بڑی تعداد آتی ہے وہ ہے 313، صرف 313 پوری دنیا میں وہ لوگ تھے۔ اور الحمدللہ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورانیہ اعلان نبوت کے بعد کتنا ہے؟ صرف 23 سال، قلیل ترین عرصہ ہے سارے نبیوں میں سے، صرف 23 سال۔ 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر کو اور آپ کے پیغام کو اللہ نے ایسا پھیلایا ہے کہ شرق و غرب، شمال و جنوب، ساری روئے زمین پر اللہ کے محبوب کا کلمہ شریف محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ اور آج پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز نہیں پہنچ پائی۔ اس لحاظ سے مطاعن، سب سے زیادہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر فرمایا گیا امین، یہ چھٹی صفت ہے۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ بڑے امانت والے ہیں، بڑے امین ہیں۔ اب جبریل بھی امین ہے، ان کے نام میں یہ شامل ہے باقاعدہ، جبریل امین، ہم کہتے ہیں نا، لفظ بولتے ہیں جبریل امین۔ وہ امین اس معنی میں ہے کہ اللہ جو انہیں امانت پہنچاتا ہے وہ امانت من و ان وہ سارے رسولوں پر انہوں نے پہنچائی اور اس کا حق ادا کیا۔ اور آخری ان کی جو امانت تھی وہ قرآن پاک۔ اور جب یہ آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ امانت پہنچا کے انہوں نے اپنا پیغام جو ہے اللہ کا اس کو مکمل کیا۔ اب اسی انداز میں ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے امین ہیں کہ جیسے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا آپ نے من و ان اسی طرح الحمد کی
الف سے لے کر والناس کی سین تک آپ نے اللہ کی پوری امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک پہنچا دی، اور اس امانت کے انتہائی احترام کا عمل ہے کہ آج ساری کائنات میں سارے کتابوں کے معاملات کیا ہو گئے ہیں، لیکن سبحان اللہ، قرآن نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ قیامت تک بدل سکتا ہے، نہیں بدل سکتا۔ اور اس کی پھر گواہی ثبت کر دی اللہ نے خود قرآن میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو اتارا بھی ہم نے اور اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں۔ بڑی سازشیں ہوئیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کے حالات بڑے مخدوش ہوئے تو باقاعدہ طور پر مدارس میں انگریزوں کی ٹیمیں گئیں، یہ آن دا ریکارڈ یہ بات ہے، اور انہیں اس بہانے سے قرآن پاک، جی پرانے قرآن ہمیں آپ دے دیں، ہم آپ کو نئے قرآن پاک فری میں دیں گے مسلمانوں سے، اور بڑی محبتوں کا۔ یہ یاد رکھیے گا، غیر مسلم آپ سے جو ہمدردی کرتا ہے وہ مکار ہوتا ہے، یہ اس کی محض مکاری ہے۔ مسلمانوں یہ سمجھ لو، لاکھ لوگ فلسفہ مجھے سمجھائیں، میں کسی کے فلسفے کو نہیں مان سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے قرآن میں یہ فلسفہ دیا ہے کہ اے ایمان والو، کبھی بھی عیسائی اور یہودی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ میں دنیا والوں کا فلسفہ مانوں یا قرآن کا فلسفہ مانوں؟ اور پھر یہ جو ہمیں فلسفے سناتے ہیں بیٹھ کے ٹی ویوں پہ، ان کا اپنا حال کیا؟ انہیں تو کل واللہ نہیں آتی، ان کا تو حال یہ ہے، اور انہیں تو کل واللہ نہیں آتی، ان کے فلسفے ہم سن لیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم پہ وہ کبھی وقت آئے کہ قوم ان کے فلسفوں پہ چلے۔ فلسفہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ یہاں ایک تماشا ہے، اصل میں نے اپنے اوپر خود ہی بین لگایا ہوا ہے کہ ممبر کی عزت اور تکریم کو اپنے یہاں ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس پہ بات کر کے میں اس کے تقدس کو پامال نہیں کرتا، میں نے بڑی سختی سے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، وگرنہ یہاں ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اس لیے بس میں آگے گزر رہا ہوں، اور جو فرض ہے وہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کا فلسفہ یہی ہے مسلمانوں، اور آپ پر قرآن کا، مجھ پر، سب پر قرآن کا فلسفہ ماننا فرض ہے، فرض ہے، فرض عین ہے۔ اور قرآن خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ جب بھی تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اس میں ان کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں، ان کے اپنے فوائد ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں سب زیادہ بیان کیا تھا جی چائنا ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا، کتنا خیر خواہ، کیوں خیر خواہ ہے، اب تو خود انہوں نے ہی کہنا شروع کر دیا ہے، جو کہتے تھے ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، آگے نا اصلی لالچ آ گیا نا۔ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کوئی غیر مسلم کبھی مسلم کا خیر خواہ نہیں رہا، کبھی نہیں رہا، ان کے ذاتی فوائد ہوتے ہیں۔ مسلمانوں الٹیمیٹلی آپ کو واپس آنا پڑے گا اس نظریے پر جو نظریہ اللہ نے ہمیں قرآن میں عطا کیا ہے۔ اور ہمارا آئین کیا ہے؟ ہمارا آئین وہ آئین ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں عطا کیا ہے۔ آپ مسلسل دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں آئین بدلتے ہیں نا جی، 56 کا آئین، پھر اس میں ترمیمیں ہوئی، پھر 58 میں آ گیا، پھر 62 کا آئین، پھر 73 کا آئین، اس میں بھی کل امینڈمنٹ ہوئی نا جی، ہو رہی ہیں مسلسل ترمیمیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کچھ غلط تھا پھر صحیح ہوا، پھر غلط تھا پھر صحیح ہوا، تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ بتاؤ 1440 سال اور رمضان شریف کی آج کتنی 8 ہے جی، 8 ہے، آج تک قرآن کا کوئی لفظ بدلا ہے؟ کوئی آیت بدلی ہے کہ نہیں جی اس زمانے میں یہ تھا اب نہیں ہے؟
نہیں، تب بھی یہ حق تھا، آج بھی یہ حق ہے، روز روشن تک، قیامت تک یہ قرآن حق ہے۔ اس لیے کہ اس آئین میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندوں کے آئین ہے، وہ نقص اور کمیوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ رب کا آئین ہے، یہ مکمل اور اکمل ہے۔ اس لیے ہر چیز سے بالا تر ہو کر آؤ اللہ کے آئین کی طرف، اللہ کے آئین کی طرف آؤ۔ اور بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے، بندوں کے بنائے ہوئے آئین کوئی توڑے تو کہتے ہیں اس پہ غداری کا مقدمہ بنتا ہے، یہی کہتے ہیں نا جی۔ اور کبھی کوئی یہ بھی آواز اٹھاتا جو اللہ کے آئین کے توڑو، اس پر بھی تو کوئی مقدمہ بناؤ۔ کبھی کسی نے یہ آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے اپنے اوپر لگے گی۔ اس لیے آپ ہی بیدار ہو جائیے، آپ ہی جاگ جائیے، ہم بیدار ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم اس آئین کے تحفظ کی آواز لگائیں گے، لگا رہے ہیں، تا دم مرگ لگائیں گے۔ اور ہمیں فخر ہے جس آئین کے تحفظ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ آئین ہے جو اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے، فرشتوں کے ہاں بھی مقبول ہے، سارے نبیوں کے ہاں بھی مقبول ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس لیے امین چھٹی صفت آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ امانت دار بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عظیم صفات جو 6 کا ذکر کیا گیا، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل نئی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔